اپنی بہتری کی طرف نہیں آ سکتے۔ اور ہمارے یہاں ضمانت کیا ہے؟ ہمارے یہاں ضمانت تو بڑی ہی عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کی جو ضمانت ہے، جب ان کو ضمانت دی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل کیس ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو موقف ہے ملزم کا، صرف ملزم کے موقف کو۔ اب جس طریقے سے شہباز شریف کو ضمانت دی گئی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس پش ڈالی گئی ہیں۔ شہباز شریف کو جب ضمانت دی جاتی ہے تو جو مروجہ اصول ہیں ضمانت کے، ان کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ نیب کا کیس کچھ اور ہے اور یہاں پر ضمانت دی جاتی ہے ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو پوائنٹس ملزم کے وکیلوں نے عدالت کو بتائے ہیں۔ اگر تو ملزم کے وکیل کی بات مان کے ہی ہم نے ضمانت دینی ہے تو پھر تو میرے خیال میں کوئی عدالتی نظام نہ رہا، کوئی عدالتی جو ایک طریقہ کار ہے وہ نہ رہا، کوئی پرنسپلز نہ رہے۔ نیب نے 50 والیوم پر مشتمل ایک کیس بنایا اور اس میں یہ کہا کہ شہباز شریف اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے رہے، اور شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں جو بڑے بڑے پیسے آئے، جن کو یہ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ گفٹس آئے ہیں، وہ سارے کے سارے منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں۔ جب نصرت شہباز کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اور اس کے نام پر جعلی ٹی ٹیز آ رہی ہیں، اور پھر نصرت شہباز کے اکاؤنٹ سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، اور وہ پیسے کون سے ہیں؟ وہ انہی ٹی ٹیز کے پیسے ہیں، لیکن وہ ایز اے گفٹ شہباز شریف کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ تو کیا سوال نہیں بنتا کہ جس عورت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے وہ 36 کروڑ یا 38 کروڑ کا گفٹ کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کیسے اتنا بڑا جو ہے وہ جو رقم ہے وہ گفٹ کر سکتی ہے؟ تو سوال تو اٹھنا تھا۔ اب آپ کہیں کہ نہ تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹی ٹیز آئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، اور اگر کوئی آمدن سے زائد اثاثے ہیں اور اثاثے باہر سے بنائے گئے ہیں، کسی اور سورس سے بنائے گئے ہیں، تو یہ بھی نیب نے بتانا تھا۔ تو پھر تو میرے خیال میں ملزم کو جو ہے یہ نیب کے کیسز میں، کرمنل لاء میں جو پروسیکیوشن کے کندھوں پر ہمیشہ برڈن آف پروف ہوتا ہے، لیکن نیب کے کیسز میں یا جو فائنینشیل فراڈ کے کیسز ہیں یا جو اس طریقے کی کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اس میں ہمیشہ برڈن آف پروف ملزم پر ہوتا ہے۔ ملزم نے ساری چیزوں کو لے کر آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ملزم کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا اور اس کو بالکل انوسنٹ بچہ قرار دیا گیا کہ اس کی بیوی جو کرتی رہی ہے، اس کے بچے جو کرتے رہیں۔ نیب کے گواہان جو کو اکیوزڈ ہیں، جن کی کمپنیاں، جن کے نام پر کمپنیاں بنا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی شہباز شریف کے انفلوئنس میں آ کے ہم اپنے نام اور اپنی کمپنی اور اپنے اکاؤنٹ استعمال کرنے دیتے تھے، پھر بھی ہماری عدالت نے ضمانت دے دی ہے۔ ایک یہ، اور دوسری طرف گوگی بٹ جو بدنام زمانہ ایک ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اتنی مشکل سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے دوسرے ہی دن، اور اس کو وہ 780 کا ملزم ہے، اس کے خلاف بھتے کی، اغوا کی، اقدام قتل کی، ناجائز اسلحہ کی دفعات ہیں، انسداد دہشت گردی کا ملزم ہے۔ یہاں تو جہاں بے لیبل اوفینسز ہوں وہاں دوسرے دن بڑی مشکل سے ضمانت ملتی ہے، اور یہ تو سارے نان بے لیبل اوفینسز تھے۔ نان بے لیبل اوفینسز میں ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مروجہ پرنسپل ہیں، جو اصول ہیں، جو ہماری سپیریئر کورٹس کے جو فیصلے ہیں، جو ماضی میں ایک جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، اب وہ سارے کے سارے بدقسمتی سے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان کو نہیں دیکھا جا رہا، اور اب عدالتیں وہی قاضی امین، جسٹس قاضی امین صاحب والی بات ہے کہ وہ ڈسکریشنری پاور استعمال کر رہی ہیں، جس کا وہ چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ اچھا لگے ضمانت دے دیتے ہیں، چہرہ اچھا نہ لگے نہیں ملتی، جس کو ضمانت دینی ہوتی ہے اس کے لیے خود گراؤنڈز گھاڑ لیتے ہیں، جس کو ضمانت دینی ہوتی ہے اس کے لیے خود بیان حلفی بنا کر دیتے ہیں، جس کو نہیں دینی ہوتی پورا زور لگا لے اگلا شخص، لیکن اس کو ضمانت نہیں ملتی۔ یہاں تو جس کے نام پر جو ہے وہ 1000 گرام چرس نکل ہے تو اس کو ضمانت نہیں ملتی، اور یہاں ایفیڈرین کا جو اتنا بڑا ملزم ہے حنیف عباسی کی بھی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے اپیلوں میں، اور 15 کلو ہیروئن کا جو ملزم ہے اس کو بھی ضمانت مل جاتی ہے، وہ رانا ثناءاللہ ہے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے کہ ایک عورت، اگر منشیات کے کیس میں ایک عورت ہے، عورت کو نہیں ضمانت دی جاتی، اور یہاں پر بڑے بڑے ملزمان کو ضمانت مل جاتی ہے، تو یہ چیزیں ہمارا جو ضمانت کا قانون ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور
لگتا یہ ہے کہ اب عدالتیں اپنی مرضی کا انصاف دیتی ہیں اور وہ چہرے دیکھ کر انصاف دیتی ہیں، وہ کیس دیکھ کر، کیس کی نوعیت دیکھ کر، گراؤنڈز دیکھ کر انصاف نہیں دے رہی، اور یہ بڑا ہی بدقسمت ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا اور ہماری عدالتوں سے اعتماد اٹھتا جائے گا اور لوگ عدالتوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں جاتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔